الحمد لله الحمد لله القائل فبشر عباد والصلاة والسلام على خير العباد وعلى آله وأصحابه العباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله مولانا العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. آج کی گفتگو کے سامعین اور ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم علیہ السلام اور ان کے آل و اصحاب کی محبت عطا فرمائے. آپ اعلان کردہ عنوان پر اس سے پہلے میری گفتگو کے 3 حصے سماعت فرما چکے ہیں. آج گفتگو کا 4تھا حصہ آپ مسموع فرمائیں گے. سورہ زمر سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے. کائنات کا پالن ہار ارشاد فرماتا ہے کہ فبشر عباد، اے محبوب خوشخبری دیں ان بندوں کو الذین یستمعون القول، جو بات کو بڑی غور سے سنتے ہیں. گہری توجہ کے ساتھ بات کو سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، پھر ان باتوں میں سے جو اچھی بات ہوتی ہے اس کی وہ پیروی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے. یہ منزل مراد پر پہنچنے والے لوگ ہیں، یا یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، کامل لوگ ہیں، کمپیٹنٹ ہیں. ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ لوگ عقل میں بڑے پختہ ہیں، یہ سوچ میں پختہ کار ہیں. ان کی سوچیں کچی نہیں.
اور ان کی عقل نامراد نہیں، بامراد ہے۔ ان کی زندگی امیچور نہیں، میچور ہے۔ آئیے یہ آیت سن کر عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ہے حبیب لبیب۔ حبیب لبیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے محبوب ہیں جن کو اللہ نے لبیب بنایا ہے۔ بس میرے عنوان کی ساری اٹریکشن لفظ لبیب میں ہے۔ ہم درود پڑھتے ہوئے بھی جس وقت حضور کی صفات اور محامد کا ذکر کرتے ہیں تو کئی بار لبیب لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ لبیب کون ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے اس کو لبیب ہی ہونا چاہیے۔ میں مواب کی بات نہیں کرتا، آج ہم ہجوم بن چکے ہیں، نہ قائد کا تصور نہ رعایا کا تصور۔ تو قرآن نے، کتاب مجید نے لیڈرشپ کی ایک صفت یہ بیان کی کہ لیڈر لبیب ہوتا ہے، اور کائنات کے سب سے بڑے لیڈر چونکہ حضور ہیں تو بس سارے عقل مندوں کے سردار ہیں۔ آئیے میں عرض کروں، معنی کی تلاش کے لیے میں نے تاج العروس پڑھی ہے، الصحاح پڑھی ہے، بحمدہ تعالی ابن فارس کو پڑھا ہے، اور راغب کو میں نے المفردات میں دیکھا ہے کہ یہ لب یا لب اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس کا معنی جاننے ہی میں عنوان کی عظمت اور فضیلت کو پانا ہے۔ کسی کام میں کوئی شخص جس وقت پختہ ہو، اس کا مسلک حیات یہ نہ ہو کہ چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر کی، اور وہ اس محاورے کا زیادہ قائل نہ ہو کہ دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اونٹ تو کروٹ بدل لیتے ہیں لیکن مشاہدہ کرنے والے سو جاتے ہیں۔ تو کسی کام پر پختہ ہونا، القائم ہونا، معاملے کو دل جمی سے قبول کرنا اور پھر اس پر استقامت کا پیکر بن جانا، جس شخص میں یہ صفت آ جائے وہ لبیب ہوتا ہے۔ اگر مصطفی نقش دیکھنا ہو تو یہ منظر کیا ہے؟ دولت لے لو،
بادشاہ بن جاؤ، لیکن حضور کہیں کہ اس ہاتھ پہ سورج رکھ دو، اس ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں جھٹک سکتا ہوں۔ میں تو تمہیں ایک ایسا کلمہ دینے لگا ہوں کہ اگر تم اس کو اختیار کر لو تو عرب و عجم اپنی گردنیں تمہارے سامنے جھکا دیں گے۔ میں خود نہیں عرض کروں گا، اٹ از مائی ہمبل انویٹیشن ٹو یو۔ عاجزانہ درخواست ہے کہ اسلام تیز رفتاری سے بڑھ رہا تھا اور اینڈ آف دا ورلڈ کی طرف جا رہا تھا، کیا حالات بنے کہ اسلام کی رفتار رک گئی۔ آئیے ایک ویسٹرن آتھر کا ایک مقولہ سناؤں کہ اگر لوگ علی کی باتیں سن لیتے تو یورپ میں کوئی غیر مسلم نہ رہتا۔ اگر لوگ علی کی باتیں سن لیتے، ان کو فالو کرتے، تو یورپ کے اندر کوئی غیر مسلم نہ رہتا۔ آئیے دوسرا معنی لبیب کا ہوتا ہے کہ کسی سے وابستہ ہونا اور وابستہ ہونے کے بعد اس پر جم جانا۔ یہ ابن فارس نے لکھا، لیکن آگے ابن فارس لکھتا ہے کہ جس کے ساتھ وابستگی ہو اس میں 3 صفات ہوں، کہ وہ سونا بھی ہو، وہ عقل مند بھی ہو، اور جو وہ عمل کرے اس کا نتیجہ بھی مثبت نکلے۔ لیڈرشپ یہاں بام کمالات کو چھو لیتی ہے کہ بیوٹی ہو، گاڈ گفٹڈ بیوٹی ہو، کشش ہو، مقناطیسیت ہو۔ میں زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہتا، بس صرف اتنا ہی کہتا ہوں، وہ کون تھا جن کے بارے میں ابو ہریرہ نے کہا تھا کأن الشمس تجری فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ جیسے سورج حضور کے چہرے میں تیر رہا ہو۔ عالی وقار ناظرین اور سامعین، پھر اس کے بعد نتائج الاعمال جو ہیں، کسی زمانے میں بھی ان کی سنت بیضاء کو جولانگاہ عمل میں آزمائیں گے تو میرے دوستو، یہ محاورہ غلط ہے کہ مرغی سونے کا انڈا دیتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مصطفیٰ کا اسوہ جو اپناتا ہے اللہ اس کو سونے سے بھی قیمتی انسان بنا دیتا، سونے سے بھی زیادہ قیمتی انسان بنا دیتا ہے۔ یہاں تھوڑی دیر رک کر میں عرض کروں گا کہ مانسا موسیٰ 1312 کے اندر he was a king of مالی، افریقی ممالک کے اندر وہ مالی کا کنگ تھا۔ آج ویسٹرن ہسٹری کے اندر اس کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر بس ایک صفت تھی کہ ویسٹرن لوگ کہتے ہیں وہ مال جمع نہیں کرتا تھا،
جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے اپنا سارا خزانہ اپنی رعایا پر لگا دیا۔ مانسا موسیٰ تاریخ میں نام پا گیا، لیکن میں ذرا دھیمے اور پربہار لہجے میں کہوں گا، حضور کے نواسے نے تو تشتری میں رکھ کے سلطنت دے دی تھی۔ یہ حسن کون تھا؟ یہ حسن کون تھا؟ جناب حسن المجتبیٰ نے تشتری میں رکھ کر مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اور اسلام کی تاریخ کو عبدالآباد تک پہنچانے کے لیے میرے حسن کا یہ کارنامہ تھا کہ انہیں سلطنت چاہنے والوں کو عطا کر دیا۔ چاہت فیصلہ کرتی ہے کہ لیڈر کون سا بڑا ہے۔ ماضی میں نا نکتے نکالیں، حال میں معنی لینے کی کوشش کریں کہ طلب اور آرزو، تمہاری آرزو کتنی بلند ہے، تم کتنی پرواز کرنا چاہتے ہو، تم کتنی بلندی پر جانا چاہتے ہو۔ جناب دنیا میں چمگادڑ کی تعریف کیوں نہیں ہوتی؟ شاہین کی کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام جو پرندہ بناتے تھے وہ چمگادڑ تھی۔ کبھی اس چمگادڑ کے بھی میں اوصاف بتاؤں گا، لیکن شاعری میں چمگادڑ کو اہمیت نہیں دی جاتی، شاہین کو اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے کہ شاہین بلند پرواز ہے۔ وہ جس وقت اڑتا ہے تو بہت دور تک اللہ کی عطا اور اپنی چھاتی کے زور پر اڑتا چلا جاتا ہے۔ ایک بال تڑپ کر کہتے ہیں ڈیوائن رائٹ ٹو رول کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں شاہین ہونا بھی وصف ہے، لیکن شاہین بنانا بہت کارنامہ ہے۔ یہ لیڈر صرف محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اپنے فالورز کو بلند پروازی عطا کی۔ توجہ کا طالب ہوں۔ اس کے بعد آپ کسی کے گلے میں جس وقت ہار ڈالیں، ویسے ہار ہی ڈالا کریں۔ جوتوں کی مشق کرنے والے مرتے بھی جوتوں ہی میں ہیں۔ گلوں میں ہار ڈالنے والے جو عزت دیتے ہیں عزت پاتے ہیں۔ معاف کریے، جس وقت گلے میں ہار ڈالا جائے تو سینے کا وہ حصہ جس پر ہار سجتا ہے تو دیکھنے والا تھوڑی دیر کے لیے ہار میں کھپ جاتا ہے، اور ہار کا حسن اس کے دل کی دھڑکنوں پر گیت جاری کر دیتا ہے۔ تو سینے کا وہ حصہ لب کہلاتا ہے، اور لبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی چھاتی کو دیکھو تو الم نشرح لک کی تاریخ نظر آئے۔ اتنی عمیق اور اتنی گہری اور اتنی حسین اور اتنی جمیل اور اتنی پروقار اور اتنی پائیدار اور اتنی سالڈ اور اتنی کنکریٹ اور اتنی میچور تاریخ سوائے محمد عربی کی کسی کی ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں جو لیڈرز ہیں وہ حضور کے جوتے اٹھانا اور آپ کے نالین کو اپنے سر کا تاج بنانا اپنے لیے فخر تصور کرتے ہیں۔ عالی وقار دوستو،
پھر میں عرض کروں عبرانی زبان میں، عبرانی میں، ایبریو میں یہ لب لفظ جو ہے یہ دل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اگر ایبریو میں یہ لب لفظ یہ دل کے معنوں میں ہو تو واہ واہ، ابو خیان اندلسی یہاں تڑپتا ہے کہ بہت لوگوں نے کہا اس معنی کا گیت، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے، لیکن اگر ساری کائنات کو کسی کے دل میں دیکھنا چاہو تو وہ دل محمد عربی کا ہے۔ کھلے دل والا ہونا یہ لیڈر کی پہچان ہوتی ہے، سوڑا نہ ہو بندہ، سوڑا۔ یاد رکھیے جس وقت کسی کے لیے حسد پیدا ہو کسی کے دل میں، تو آپ اسی وقت اگر آپ کے دل میں بھی پیدا ہو تو سوچ لیا کریں کہ جو حاسد ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جو مقصود ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ حاسد آدمی جو ہے اس مقام تک نہیں پہنچتا جہاں تک وہ آدمی پہنچا ہوتا ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وسیع دل دیا، وسیع سینہ دیا، وسیع ذہن دیا، وسیع علم دیا، وسیع آگاہی دی، اور وسیع کتاب دی، اور وسیع دستور دیا، اور وسیع ریاست دی۔ اتنی بڑی ریاست کسی لیڈر کی ہے ہی نہیں جتنی ریاست اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ فرش سے لے کر عرش تک، یہ بزم کواکب ہو یا آفتاب ہو یا ماہتاب ہو یا دھنک ہو یا نسیم کی روش ہو یا ہواؤں کا چلنا ہو یا ستاروں کا جل ملانا ہو یا کائنات کا تعمق ہو، کس کا حکم اللہ کے حکم کے بعد اس پر چلتا ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ ہی کا چلتا ہے۔ تو لیڈر وہ بڑا ہوگا جس کا دل بڑا ہوگا، جس کا دماغ بڑا ہوگا، جس کی سوچ بڑی ہوگی، جس کی پلاننگ بڑی ہوگی، جس کی منصوبہ بندی بڑی ہوگی۔ اللہ اس کو یہاں پہنچ کر میں اس طرف بھی اشارہ کروں کہ ایک جگہ سورہ کہف میں اللہ نے کہا کہ اس آدمی کی تابعداری نہ کرو جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے اس کی پیروی نہ کرو۔ اور جس وقت الذین یذکرون اللہ، اللہ نے کہا تو نتیجہ یہ نکالا کہ ذکر کرنے والے ہی عقل والے، یہ لب والے اور لب والے اور دل والے اور وسیع دل والے وہی ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہوتی، اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں۔ عالی جناب میں آگے بڑھوں، زبیدی حنفی نے خوب بات کی، کہا کہ جو عقل اور لب میں کیا فرق ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ جس وقت حواس خمسہ کی مدد سے عقل فیصلہ کرے، مثلاً آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، اور عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ دیکھا ہوا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ آپ سورج کو دوپہر کو دیکھتے ہیں اور نظر آتا ہے، شام کو اگر دیکھیں تو ایک ٹکیا نظر آتی ہے، تو یہ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ سورج چھوٹا نہیں ہوا، یہ دور ہوا ہے آنکھوں سے، اس لیے چھوٹا نظر آتا ہے۔ تو جناب حواس خمسہ کی مدد سے اگر فیصلہ ہو تو وہ عقل ہوتی ہے، اور جو وحی سے فیصلہ ہو وہ لب ہوتی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
یہ صرف میرے حضور ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے سند دیا ہے کہ یہ ہونٹ بھی نہیں ہلاتے مگر وحی کے ساتھ ہلاتے ہیں. گویا ان کا نطق وحی کی دہلیز کے بوسے لیتا ہے. تو لبیب وہ ہوگا جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہوگا، قرآن کے ساتھ ہوگا. اب تازگی پیدا کرو کہ اولو الالباب کون ہیں؟ الذین یستمعون القول، جو غور سے بات کو سنتے ہیں. اس کا معنی قرآن بھی کیا گیا، اس کا معنی حدیث بھی کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث سنتے ہیں تو نہ اس میں کمی کرتے ہیں نہ زیادہ. یہ رواج بڑا ہو گیا ہے کہ حضور کی حدیثیں لوگ اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں. معاف کریے، جو نہ کمی کرے اور نہ اضافہ کرے، بات کو جیسے سنتا ہے ایسے ہی بیان کرے، بڑا عقل والا بندہ ہے. توجہ کا طالب ہوں. اور راضی یہاں لکھتے ہیں کہ سیاںا بندہ وہ ہوتا ہے جو پہلے دوسرے کی سنے، ایک دم نہ اٹھ کر شروع ہو جائے. پہلے لیڈر بھی وہ ہوتا ہے جو اپنی نہیں ہانکتا، پہلے وہ قوم کو سمجھے، پہلے وہ ملت کو سمجھے، پہلے وہ معاشرے کو سمجھے، پہلے وہ سوسائٹی کو سمجھے. جدید دور کا بھی اپنا کارنامہ ہے کہ سمجھنے والے ضرورت ہی نہیں ہیں. جناب ایسے لوگ ہیں جنہیں کچھ سمجھ ہی نہ آئے، ان کو قوم اور ملت کا لیڈر بنا دیا جائے. لیکن قرآن تو قرآن ہے. قرآن مجید نے کہا اولو الالباب کون ہیں؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. یتبعون احسنا. اگر 40 بندے بات کرتے ہیں تو 40 میں جو آدمی دیکھو کہ چھوٹی کی بات ہے، بہترین بات ہے، تو اس کی بات عقل والا سنتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے. ایک زمانے میں یورپ کے ایک ملک میں پارلیمنٹ بنی. کہا گیا تھا اس میں کوئی پڑھا ہوا بندہ نہیں ہونا چاہیے، جس کو کوئی سمجھ آ جائے وہ آدمی نہیں ہونا چاہیے. سلام کرو اس لیڈرشپ کو کہ جس کا قرآن شروع ہی اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوا. جناب اللہ اکبر. یا میں رک کر کے اینالوجی کروں. اینالوجی انگریزی میں کہتے ہیں کہ کسی لفظ کی جو ترکیب ہے اس کو الٹا سیدھا کر کے اس میں جو عمدہ معنی ہوتا ہے وہ تلاش کر لینا، یہ اینالوجی ہے، تفکر ہے، تدبر ہے. تو میں نے آج ایک کتاب کی مدد لی، انہوں نے واہ اینالوجی کی. وہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ، اس کی اینالوجی ہے کہ لیڈر الگ ہے اور شپ الگ ہے. لیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے آگے آگے جانا، اور شپ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے ایک جہاز اٹھائے اور دوسری جگہ پہنچائے. اور لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو بندے کو ایک مقام سے اٹھائے اور اعلیٰ مقام تک پہنچا دے. یہ لیڈرشپ ہوگی، اس کا کارنامہ ہوگا. اس کہ جہاں انسان ہیں چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، لیکن لیڈر ان کو اٹھائے اور اٹھانے کے بعد بام عظمت تک پہنچا دے. تمہیں عدل اور انصاف کا واسطہ
کہ کون اور کس نے اپنی قوم کو کہاں تک پہنچایا. جناب جس نے بلال کی باتوں کو جنت تک پہنچا دیا اس نے عام انسانوں کو کتنی ترقی دے دی. اور پھر بلال تو منہ سے اذان دیتے تھے، لیکن حضور نے کہا کہ مجھے تیرے جوتوں کی خشخش کی آواز آتی ہے، مجھے تیرے جوتوں کی کھنکھناہٹ کی آواز آتی تھی. گویا معنی یہ ہے کہ جو محمد مصطفیٰ کا غلام ہو جاتا ہے اس کے جوتوں کی کھنکھناہٹ میں یہ اثر آ جاتا ہے تو اس کے تاج کا عالم کیا ہوگا، اور اس کی سیادت کا عالم اور لیڈرشپ کا عالم کیا ہوگا. آج بھی میرے حضور کے نظام میں، حضور کی باتوں میں، حضور کے قرآن میں جناب جان ہے. وہ بندے کو قہر مذلت سے اٹھا کر کے بام عروج تک رسول کریم علیہ السلام کی لیڈرشپ پہنچا سکتی ہے. لیکن اس کام کے لیے ماننا ہی کافی نہیں ہوگا، فالو کرنا بھی ضروری ہوگا. آئیے، میں کہتے ہیں لیڈر وہ ٹھیک ہوتا ہے جو لوگوں کی خوشی میں، پرابلمز میں، لوگوں کے مسائل میں شیئر کرے اور ان میں سے نظر آئے. آج میں پنگالی شریف جنازہ پڑھنے کے لیے گیا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات میں اضافہ کرے. علی ہمدان کا یہ خانوادہ ہے. تھوڑا تاخیر سے بھی اس لیے آیا تو جنازے میں ہجوم بہت تھا، تو مجھے کسی آدمی نے آواز دے کر کہا شاہ جی یہ کام بہت اچھا ہے، آپ عوام ہی میں رہا کریں. لیڈر وہی اچھا ہوتا ہے جو پبلک میں نظر آئے. اگر لیڈر پبلک کے اندر نہ ہو، نظر نہ آئے، وہ ڈیپارٹ کر دے، لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دے، تو وہ لیڈر کیا ہوگا. آئیے میں مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں. اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے لیے جانے لگے تو سواریاں کم تھیں اور سوار زیادہ تھے. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ ہر آدمی اپنی سواری پر 3 آدمی منتخب کر لیں اور باری باری ایک ایک بندہ وہ سواری کرے، باقی 2 پیدل چلیں. تو پوچھا گیا حضور آپ کے ساتھی کون ہوں گے؟ تو حضور نے کہا علی ہوگا، اور کون ہوگا؟ اور دوسرے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 کا انتخاب ہوا. میرے دوست، میرے بھائی، جس وقت انتخاب ہو گیا تو چلنے لگے. تو جس وقت عقبہ آئی، حضور کے اترنے کا وقت آیا سواری سے پیدل چلنے کا، تو حضرت علی بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لبابہ کی خواہش بھی یہی ہے، میری بھی یہی ہے کہ آپ کی جگہ ہم پیدل چل لیتے ہیں، آپ سواری پر ہی رہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. آپ نے کہا کہ ما انتما باقوی علی المشی منی، تم زیادہ قوی اور طاقتور تو نہیں ہو کہ میں محمد سے زیادہ اچھے چلو. اللہ نے رسالت اور نبوت کا تاج میرے سر پر رکھا ہے تو مجھے چلنا بھی آتا ہے. میں اپنی باری پر، اپنی ٹانگوں پر خود چلوں گا. اللہ اکبر. آسمان کے فرشتوں نے بھی جھانک کر کے ایک بار تو دیکھا ہوگا جبرائیل نے کہ میں نے براق پیش کی تھی اور حضور براق پر چڑھ کر عرش معلیٰ کو گئے تھے، لیکن آج حضور اپنی ٹانگوں پر چلے تاکہ پتہ چلے یہ براق پر بیٹھنے والا ہی لیڈر نہیں ہے بلکہ اپنے چلنے کے وقت خود چلنے والا لیڈر ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آگے یہ جس اللہ کے بندے نے ترجمہ کیا حدیث کا غلط کیا،
وما انا باغنى عن الاجر منکما، اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کر دیا، اور نہ میں ثواب میں تم سے زیادہ مستغنی ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ثواب لینے میں بھی میری ضرورت تم سے زیادہ ہے۔ حضور نے کہا میں ثواب سے استغنا نہیں برت سکتا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے اندر رہے، سواری کی تقسیم دیکھیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جس وقت سامان رسد کم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ اس دسترخوان پر آ کر رکھ دے۔ یہ میں بعد میں کبھی عرض کروں گا کہ جو کپڑے کا ہو اس کو مائدہ کہتے ہیں، جو چمڑے کا ہو اس کو سفرہ کہتے ہیں، اور جو میز ہو میرے دوستو اس کو خوان کہتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ خوان بادشاہوں کے لیے ہے، اور یہ چمڑے کا سفرہ عربوں کے لیے ہے، اور یہ کپڑے کا دسترخوان یہ میری امت کے غریبوں کے لیے ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب کچھ چمڑے کے دسترخوان پر ڈالنے کے بعد اس میں تبرک فرمایا۔ تبرک فرمانے کے بعد کہا کہ لشکر میں اعلان کر دو کہ جو بھوکا ہے آ کے کھا لے۔ یہ اعلان یا حضور کر سکتے ہیں یا علی، جس کا جو سوال ہے محمد سے پوچھو۔ علی نے کہا یا علی سے پوچھو۔ جس کو بھوک لگی ہے احتیاج، اس نے کچھ کھانا ہے تو دسترخوان پر حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ بھی کچھ کھا لیں۔ حضور نے کہا کہ جب سب لوگ پورے ہو جائیں گے میں محمد آخر میں تناول کروں گا۔ جناب لیڈر آخر میں، اللہ اکبر، جس بے دردی کے ساتھ دولت جمع کرنے کی داستانیں آج ہواؤں کی دوش پر لہرا رہی ہیں، مجھے کوئی ایسا لیڈر بتاؤ کہ جس نے جناب اپنے آپ کو سب سے آخر کیا ہو۔ یہ لیڈر آمنہ کا لخت جگر محمد رسول اللہ ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں عرض کروں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اول الالباب ان لوگوں کو کہا ہے جہاں کہا ہے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں۔ آگے کہا کہ یہ بات لب والے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ پاک اور گندے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں آ کے لیڈرشپ نے فیصلہ کر دیا کہ جس لیڈر کو دل صاف ہی کرنا نہ آئے، دماغ صاف کرنا نہ آئے، کردار سازی نہ آئے، بلکہ وہ خود آلودہ ہو، وہ لیڈر کیا ہوگا؟ جناب طاہر اور طیب بنا دینا۔ یہ اعجاز میرے محمد عربی کی نظر کا ہے۔ کردار کا جو حسن رسول کریم علیہ السلام نے اپنی نگاہ سے دیا، وہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کام ہے۔ آئیے، میں بہت ایک عمدہ کتاب ہاتھ لگی تو میں وہ اصول آپ کی نظر کر دیتا ہوں، کہ اپنی زندگی میں ان قوانین سے مستفید ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے، بی کائنڈ بٹ ناٹ ویک، زندگی میں لوگوں کے لیے کائنڈ ہوں، مرسیفل ہوں، لیکن اپنے کسی عمل سے کمزور نہ ہوں۔ اگر آپ گھر کے بھی سربراہ ہیں تو کائنڈ ہوں۔ کہتے ہیں کہ باپ کی ابویت، باپ ہونا اس کی آنکھ میں ہوتا ہے، کہ وہ اپنے بچوں کا جس وقت لیڈر ہوتا ہے
تو اس کے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا باپ کس نظر سے دیکھ رہا ہے. ملک ملت کا لیڈر جو ہے اس کو کائنڈ ہونا چاہیے لیکن کمزور نہیں. بی بولڈ بٹ ناٹ بلی. بے باک ہوں، بولڈ ہوں، بے باک ہوں، لیکن دوسروں پر دھونس نہ جمائیں. ان دو باتوں میں فرق ہے کہ بندہ بے باک ہو، بولڈ ہو اور اپنا جو کچھ ہے دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کرے. میں کیا کروں؟ میرا اگر نعرہ ہے میں یا علی کرتا ہوں تو میرے پاس اگر کوئی دوسرا بندہ آئے تو میں بجائے اس کی بات سننے کے یا علی یا علی یا علی یا علی شروع کر دوں. میرے خیال میں دوسروں کو عزت دینا، دوسروں کو احترام دینا، دوسروں کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے یہ لب اگر عطا فرمائی ہے تو مولا علی کی اولادی کو عطا فرمائی ہے. میں نے دھیمے لہجے میں کہا کوئی سن نہ لے. حضرت موسیٰ کاظم کو دی ہے، جعفر صادق کو دی ہے، زین العابدین کو دی ہے، امام رضا کو دی ہے، نکی کو دی ہے، تکی کو دی ہے، غریب نواز کو دی ہے، عبد القادر جیلانی کو دی ہے، بہاؤالدین نقشبند کو دی ہے. دیکھیں نا، جا کر کے سونگیں، محسوس کریں. جناب، دوسرے پر تھوپنا اور دھونس جمانا یہ لیڈرشپ نہیں ہے. بی تھاٹ فل بٹ ناٹ لیزی. آپ سوچ بچار والے ہونے چاہیے لیکن سست نہیں، لیزی نہیں. آج مجھے عزیزم قاسم نے کہا کہ 9:30 بجے آئیں تو میں نے کہا انشاءاللہ میں اپنے وقت پر ہی آؤں گا. اگر لیڈرشپ میں سستی آ جائے، لیزینس آ جائے، وہ آج کا کام کل کرے، ٹال مٹول کرے، تو ٹال مٹول کرنے والا ہجڑا ہو سکتا ہے، لیڈر نہیں ہو سکتا ہے. وہ ٹال مٹول کرنے والا ہجڑا ہو سکتا ہے. پھر بی ہمبل بٹ ناٹ ٹیمیڈ. عاجز ہوں مگر بزدل نہ ہوں. عاجز ہوں مگر بزدل نہ ہوں. قسم تمہیں انصاف کی اور عدل کی. اگر عاجزی دیکھنی ہو تو حسین کی دیکھنی ہو، بہادری دیکھنی ہو تو حسین کو دیکھ لو. کربلا میں بھی بزدلی کا کوئی عنصر ان کی ذات میں نظر آتا ہے. جناب، بی پراؤڈ بٹ ناٹ ایروگنٹ. آپ فخر ضرور کیا کریں. اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو حضور نے نہیں کہا تھا کہ حاشر بھی میں ہوں، عاقب بھی میں ہوں، لیکن فخر نہیں ہے. اس کا معنی غرور نہیں ہونا چاہیے. غرور انسان کے اندر نہ ہو. بی ہامر بٹ وداؤٹ فولی. خوش طبعی کیا کریں لوگوں کے ساتھ لیکن بے وقوفی نہ کیا کریں. جو لیڈر ہوتا ہے وہ خوش طبعی ضرور کرتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی تعریف ہی یہ تھی کہ وہ خوش مزاج تھے، خوش مزاج تھے. تو جناب میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش مزاجی کرتے تھے. لیکن اگر عقل اور دانش دیکھنی ہو تو علی کو قضات اور عدالت میں دیکھیں، اور کس طرح آپ عدل اور عدالت کو نبھاتے ہیں. عالی جناب، بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. طبیعت تو میری اس طرف مائل تھی کہ میں اور آگے بڑھتا. بس ایک جھلک کہ غزوہ احزاب میں ایک آدمی آیا، بھوک سے مر رہا ہوں یا رسول اللہ، یہ دیکھیں پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے. حضور نے کہا میں نے تو 2 باندھے ہوئے ہیں، میں نے تو 2 باندھے ہوئے ہیں. اپنے فالورز میں اعتماد پیدا کرنا
کانفیڈنس پیدا کرنا، یہ سیادت اور قیادت کا کمال ہوتا ہے۔ وقت نے نقارہ بجا دیا، طبل بج گیا۔ اب میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے پیر کو میرا عنوان ہوگا حضور پاک کی نسبت صحبت کے کمالات، اور انشاءاللہ اس سے اگلا جو سموار رہے گا حضور کے عناصر وجود کی خوشبوئیں، آل بیت اطہار کا مقام کیا ہے۔ پہلے پر صحابہ کی عظمت بتاؤں گا، اگلے پیر کو انشاءاللہ حضور کی آل اولاد کی بتاؤں گا۔ معاشرے سے جھگڑے ختم ہونے چاہیے، آؤ حضور کے کاز کا علم اٹھائیں اور اس پرچم کو اور ان پھریروں کو لہرانے کی کوشش کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے زیادہ امید ہے کہ آپ ان دونوں پروگراموں میں شوق سے تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اچھی منزل نصیب فرمائے، کائنات انسانی کو لیڈرشپ کا مفہوم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، صراط مستقیم ہمارے لیے روشن کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم